محتاب اٹھا اٹھا کر اور جھک جھک کے دیکھتا رہا کہ علی اکبر تجھے نظر نہ لگ جائے۔ جو نوجوان ماتمی بیمار ہیں میرے مولا انہیں صحت کلی عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی، بلند آواز سے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی۔ ارباب اعزا، ہاشمی صاحب، یہ در حسین ایسا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ صرف وہ کہتے ہیں کہ مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ تازہ ہر ڈالی ہوتی، تازہ ہر ڈالی ہوتی، سارا باغ مسالی ہوتی، سجنا پھیرتے سکتے ہی خیراں یہ چنگا باغ دا مالی ہوتی۔ نیاز مندی بھی اس نو ملدی جیدہ خون حلالی ہوتی۔ منگن دا جے چج آ جاوے، منگن دا جے چج آ جاوے، کدی نہ پانڈا خالی ہوتی۔ صلوات پڑھیے بابا کے بنا، اللہم صلی علی۔ ارباب اعزا، اب میں ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، خطیب آل محمد حسین عابد نعیمی اب صاحبات۔ ان کا تعارف یہ ہے، یہ علامہ نعیمی صاحب کے پوتے ہیں۔ ان کے دادا جی شہید ملت جو 5 کتابوں کے مصنف ہیں، نعیم الابرار 5 جلدیں ہیں۔ اکثر علماء کرام اور ذاکرین وہ پڑھ کے عالم اور ذاکر بنے ہیں۔ تو ارباب اعزا میں بلا تاخیر جناب خطیب آل محمد حسین عابد نعیمی سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عالمانہ خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، ما صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جھوٹ وچ جذبہ جوش نہیں ہوتا، جھوٹ وچ جذبہ جوش نہیں ہوتا، سچ کدا بھی روح پوش نہیں ہوتا۔ بزم حسین وچ آ کے حسین دا عاشق کدا بھی خاموش نہیں ہوتا۔ آئیے دعائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کلن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنہ ارزقا و تمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام، بحق الحسین علیہ السلام، بشفع صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم علیہ السلام، مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جوان آگے آ جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ممبر کے قریب بیٹھنا زیادہ عبادت ہے، آپ قریب آ کر بیٹھیں، صلوات پڑھیے گا واجبات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وماسر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرزویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ وحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ صاحب العصر والزمان،
صاحب العصر والزمان، صاحب لو، صاحب قلم، صاحب ذوالفقار، صاحب رجعت، صاحب امامت الصحاب، ولی اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، اسم اللہ، برہان اللہ، والہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من الصالحین۔ درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے کہ ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ نے بیدار ہو کے سننا ہے تاکہ آنے کا مقصد پورا ہو۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو مسلمانوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قبلہ ہاشمی صاحب کے جتنی گفتگو کی جائے اللہ کے پاک قرآن سے کی جائے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند قدوس قرآن کریم میں اور سورہ صفات میں ابراہیم کی دعا کا تذکرہ کر رہا۔ ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ اگلی آیت میں اللہ نے قبولیت کا اعلان کیا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ ابراہیم اللہ کے وہ برگزیدہ نبی جنہیں وہ تین قومیں نبی مانتی ہیں، جو اہل کتاب ہیں۔ ابراہیم کے دو بیٹے جن سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، ایک اسماعیل ذبیح اللہ، ایک جناب اسحاق۔ اسماعیل سے سلسلہ نبوت محمد مصطفیٰ تک آیا، جناب اسحاق سے سلسلہ نبوت جناب عیسیٰ تک آیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا اور اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے بیدار بیٹھے کہ اسماعیل کی نسل میں سے ایک نبی، جناب اسحاق کی نسل میں سے اتنے سارے نبی، جناب اسحاق کے بعد جناب یعقوب، جناب یعقوب کے بعد جناب یوسف، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ قبلہ ہاشمی صاحب دونوں بیٹے ابراہیم کے تھے، ان کی نسلوں میں فرق تھا۔ جناب اسحاق کی نسل میں، جناب اسماعیل کی نسل میں، جناب اسحاق کی نسل میں سے نوکروں نے آنا تھا، اسماعیل کی نسل میں سے سردار نے آنا تھا، سردار نے آنا تھا۔ یہ سلسلہ آگے چلا، سلامت رہے کہ جناب عمران اور حنہ نے منت باندھی کہ پروردگار، اور اکثر میں یہ ممبروں پہ مجالس میں کہا کرتا ہوں، یہ مجالس بیکار لوگ نہیں سنتے بلکہ عزادار لوگ سنتے ہیں، یہ عام مجالس نہیں۔ چلے پھر جملہ یاد آ گیا، یہ عام مجالس نہیں، یہ مجالس حرملہ سے نکال کے حر بنا دیتی ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ جناب عمران اور حنہ نے منت مانگی کہ پروردگار ہمیں بیٹا عطا فرما جو ہم بیت المقدس کے لیے وقف کریں۔ اللہ نے بیٹا نہیں بیٹی دے دی۔ اب وہ پریشان ہو گئی، یہ بیٹی بیت المقدس میں کیسے رہے گی، یہ بیٹی بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی۔ ہم نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹی دے دی۔ اور بڑا قیمتی جملہ، اللہ نے جناب عمران اور حنہ کے خلوص کی قدر کرتے ہوئے مریم کو بتول بنا دیا۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، مریم کو بتول بنا دیا۔ اب بتول بی بی کا کیا ترجمہ کیا جاتا؟ طیب و طاہر رہنے والی بی بی، پاک و پاکیزہ رہنے والی بی بی، جو کھائے تو اللہ کے لیے، بیٹھے تو اللہ کے لیے، سوئے تو اللہ کے لیے، خیرات کرے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے تو اللہ کے لیے، جس کا جاگنا اللہ کے لیے، جس کا سونا اللہ کے لیے، جس کا خیرات کرنا اللہ کے لیے۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ جس بی بی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے ہوگا تو کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ بولو یار، بولنا عبادت ہے۔
اب مجھے ایک اور بیوی نظر آئی، مل کے پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ اب مجھے ایک اور بیوی نظر آئی جو مجھے ایک اور بیوی نظر آئی جو مریم کی بھی سردار تھی، فاطمہ۔ چلے جملہ دیا کرتا ہوں، اگر علی کعبے میں نہ آتے تو سیدہ کا بھی کوئی کف نہ ہوتا۔ اچھا جتنے پریشان ہو گئے یہ مجمع بول کے بتائے، ذاکر صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی معرفت میں اضافہ کرے۔ علی کہاں پہ آئے؟ قلب کعبہ میں، کعبے کے سنٹر میں۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ مومن کا مرتبہ کعبے سے کم نہیں۔ آپ کہیں گے مومن تو کعبے کا طواف کرتا، مومن کا مرتبہ کعبے سے کم کیوں نہیں؟ علی کہاں پہ آئے؟ قلب کعبہ میں، یعنی کعبے کے دل میں بھی علی رہتا ہے، مومن کے دل میں بھی علی رہتا ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ میں قبلہ ہاشمی صاحب پہلا جملہ حضرت عباس کی عظمت کا کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ جب عباس کا تذکرہ کیا جائے یوں ٹھیلے ٹھالے بن کے نہ سنا کرو، کیونکہ جو علم اٹھاتا ہے وہ سر نہیں جھکاتا، یعنی جو کعبے کے قلب میں اترے، جملہ بڑا قیمتی، یعنی جو کعبے کے قلب میں اترے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے دل پہ اترے اسے عباس کہتے ہیں۔ یا علی نے کیا فرمایا تھا کہ بھیا کی لحظ سے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا ہے جو حسین کی نصرت کر۔ تاریخ میں جو علی کے ساتھ ناانصافی کی گئی، یہاں سے پیغام لے کے جائیے گا، یہ منبر حسینیت ہے، یہ منبر مصطفیٰ نہیں۔ اگر اسے میں منبر مصطفیٰ بھی کہوں اور خود آ کر بیٹھ جاؤں، یہ منبر حسینیت ہے، یہاں سے حسینیت کا پیغام جاتا ہے کہ علی کے ساتھ تاریخ میں جو ناانصافی کی گئی کہ علی نے فلاں کو بیٹی دے دی، فلاں کو بیٹی دے دی، فلاں کو بیٹی دے دی۔ علی نے عقیل سے کیا فرمایا تھا کہ بھیا عقیل ایسے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو۔ اب جتنے پریشان بیٹھے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اچھا بیٹیاں لیتے ہوئے زیادہ تحقیق کی جاتی ہے یا بیٹیاں دیتے ہوئے؟ بیٹیاں دیتے ہوئے۔ علی نے کیا فرمایا تھا کہ بھیا عقیل بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا ہے جو حسین کی نصرت کرے۔ خدا کی قسم جو علی، قبلہ جملہ سنیے گا، جو علی بزدلوں سے بیٹیاں لیتا نہیں ہے وہ بزدلوں کو بیٹیاں دے کیسے سکتا ہے؟ میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ جو علی بزدلوں سے بیٹیاں لیتا نہیں۔ چلے میں ہاتھ جوڑ کے بی بی ام البنین سے عرض کرتا ہوں کہ بی بی آپ کو بیٹا چاہیے تھا، علمدار مل گیا، کیا وفاداری بھی ضروری تھی؟ تو آواز ام البنین آئے گی۔ عباس مانگے گئے ایک جنگ کے لیے، جنگ خالی علمداری سے نہیں بلکہ وفاداری سے ہوتی ہے۔ پچھلے صاحبان خاموش بیٹھے، کیونکہ قبلہ ہاشمی صاحب 39 دن خیبر کے میدان میں علمدار گئے، 40ویں دن علمدار بھی گیا، وفادار بھی گیا، یعنی جو 39 دن جاتے رہے۔ اور یہ میرے دادا محترم نعیم الملت علامہ غلام حسین نعیمی شہید کے جملے، مالک درجات بلند کر، رسول اللہ علم دیتے، یہ علم لے کے چلتے، پیچھے مڑ کے دیکھتے، نبی نے تو نہیں چھوڑ دیا، لشکر تو نہیں بھاگ گیا، درے پہ مرحب بیٹھا تھا، جیسے مرحب کو دیکھتے ویسے ہی چکر لگا کے واپس آ جاتے۔ رسول اللہ پوچھتے کیا ہوا؟ جملہ سنیے گا، سر اٹھانا۔ کسی نے کہا لشکر بھاگا، کسی نے کہا فوج بھاگی، کسی نے کہا گھوڑے بھاگے۔ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جن کے قبضے میں گھوڑے نہ آ سکے ان کے قبضے میں دین دے دیا۔ 39ویں دن رسول اللہ نے فرمایا مجلس کا کوئی نہ کوئی پیغام ہونا چاہیے، یہاں سے آپ رزق معرفت لے کے اٹھے۔ کل علم مرد کو دوں گا، یعنی رسول خدا کی نظر میں
اگر کوئی مرد تھا تو علی تھا. مولا علی علم لے کے چلے. اب جملہ سنیے گا. درے پہ مرحب بیٹھا تھا, عین اللہ آنکھوں سے مرحب کو دیکھا. مرحب نے پریشان ہو کے نجومی کو دیکھا, کیونکہ نجومی نے اس سے بتایا تھا کہ آسمان پہ ایک سیارہ کہ جس کے گرد ایک ستارہ 2500 سال میں چکر مکمل کرتا. جب تک وہ چکر مکمل نہیں کرے گا یہودیت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. مرحب تو یہودیت کی نشانی. جملہ سنیے گا. جیسے مولا علی نے اذن اللہ کانوں سے اس کی آواز کو سنا, مولا کائنات نے پتھر میں علم گاڑا, جیسے گاڑا پھر نکالا, ستارے نے چکر مکمل کر لیا. نہیں ایسے نہیں, جیسے مولا علی نے پتھر میں علم گاڑا پھر نکالا, ستارے نے چکر مکمل کر لیا. مرحب نے پریشان ہو کے نجومی کو دیکھا کہ پریشان نہ ہو, کبھی کبھی چکر جلدی بھی مکمل ہو جاتا ہے, کبھی کبھی چکر جلدی بھی مکمل ہو جاتا ہے. جیسے مولا علی پتھر میں علم گاڑتے پھر نکالتے, ستارہ چکر مکمل کر لیتا. نجومی مرحب سے کہنے لگا اس کے مقابلے پہ نہ جانا, یہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں, ستارے اس کے اشارے پہ چلتے ہیں. سلامت رہیں. یا علی تیرے چھانے والوں کی خیر, کہ ستارے اس کے اشارے پہ چلتے ہیں. خدا کی قسم عباس کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا. جملہ دیا کرتا ہوں, خدا کی مشیت کو حسین کہتے ہیں, حسین کی مشیت کو عباس کہتے ہیں. نہیں ایسے نہیں. اور قبلہ ہاشمی صاحب یہاں پہ مجھے نہیں پتا کس کا یہ شعر ہے, اور یہ ساری تقریر ایک طرف, اس کے 4 مصرے ایک طرف. بڑے کمال مصرے کہے ذاکر صاحب کہ ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, مینارہ تہذیب و امم ہو جائے, لکھے گا وہ ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. اجازت ہے اور 2 جملے پڑھ لوں. خدا کی قسم عام ہستی کا نام نہیں حضرت عباس. ساری زندگی کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا کہ محمد مصطفیٰ نے 2 تمنا کی, یا محمد مصطفیٰ نے سیدہ مانگی یا علی مانگا. ایسے نہیں, اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. ساری زندگی علی نے ایک تمنا کی کہ بھیا گیل ایسے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا ہے جو حسین کی نصرت کرے. اس منبر کی عزت کی قسم کچھ چیزوں کی علی تمنا کر سکتے تھے. علی جنت کی تمنا کر سکتے تھے. علی نے جنت کی تمنا نہیں کی کہ پروردگار علی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے. علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے. اگر علی روٹیاں لے کر مکے اور مدینے کے بازاروں میں سائل کو ڈھونڈتا ہوا دکھائی دے, علی کو جنت کی تمنا. اگر روٹیاں مانگنے فرشتے دروازے پر آئیں تو جنت کو علی کی تمنا. اگر علی ولایت کی انگوٹھی لے کر مکے اور مدینے کے بازاروں میں سائل کو ڈھونڈتا ہوا دکھائی دے, علی کو ولایت کی تمنا. اگر نماز کی حالت میں سائل سوال کرے انگوٹھی اتار لے تو ولایت کو علی کی تمنا. اگر علی کی ماں دروازے سے کعبے میں جاتی علی کو کعبے میں آنے کی تمنا. اگر دیوار میں در بنا تو کعبے کو علی کی تمنا. اگر تلوار ٹوٹ جانے کے بعد علی اللہ سے ذوالفقار مانگتے ہوئے دکھائی دے, علی کو ذوالفقار کی تمنا. اگر جبرائیل رافتا اللہ علی لسیف اللہ ذوالفقار کا قصیدہ پڑھتا ہوا زمین پہ آیا تو ذوالفقار کو علی کی تمنا. اگر ہجرت کی رات علی مصطفیٰ کے بستر پہ خوش ہوتا علی کو مصطفیٰ کے بستر پہ سونے کی تمنا. اگر مصطفیٰ سلائے تو مصطفیٰ کو علی کو بستر پہ سلانے کی تمنا. ساری زندگی مصطفیٰ نے 2 تمنا کی, یا سیدہ مانگی یا مددگار مانگا. دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل
لی من لدنک سلطانا نصیرا کہ پروردگار مجھے مددگار عطا فرما۔ علی نے فرمایا بھیا عقیل ایسے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاع بیٹا آئے جو حسین کی نصرت کرے، ساری تقریر بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ بھولیے گا، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، قبلہ مصطفیٰ کے مددگار کو، مصطفیٰ کے مددگار کو علی کہتی ہے، مددگار کے مددگار کو عباس کہتے ہیں۔ یا علی سلامت رہیں۔ حیدری مددگار کے مددگار کو عباس کہتے ہیں، جسے علی جیسا مانگے خدا جیسا دے اسے عباس کہتے ہیں۔ چلے جملہ دیا کر، ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ ابو طالب کے راز کو علی کہتے ہیں، علی کے راز کو عباس کہتے ہیں۔ یہ تو عباس کا مرتبہ، فضائل مکمل، آخری جملہ جو ٹائم دیا گیا، یہ عباس کا مرتبہ۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ان کے دروازے کے فقیر سمجھ میں نہیں آتے، نہیں ایسے ڈھیلے ڈھالے بن کے نہیں سننا، اگر ایسے سنیں گے نہیں پڑھوں گا۔ ان کے دروازے کے فقیر سمجھ میں نہیں آتے، یہ انڈیا میں بیٹھا ہوا خواجہ معین الدین سمجھ میں نہیں آتا، جو اجمیر کی سرزمین پہ آ کر بیٹھ گیا۔ چلے جملہ دیا کر، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام، ایسی ہے جی اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام۔ میں نے لوگوں سے پوچھا دین کیا، کسی نے کہا نماز، حالانکہ یہ دین نہیں، دین کا جز ہے، وہ آل محمد کا ماننے والا نہیں جو نماز کا منکر ہے۔ قبلہ میں نے کتابوں میں پڑھا جب مولا کائنات وضو کے لیے بیٹھتے تو اتنا گریا کرتے، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی، زمین تر ہو جاتی۔ چاہنے والے نے سوال کیا مولا یہ کیا عالم ہے؟ کہ اس کا یہ عالم کیوں نہ ہو جو اللہ کے دربار میں جا رہا ہو، کیونکہ جسے ہم مصلی کہتے ہیں اسے علی اللہ کا دربار کہتے تھے۔ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ۔ میں نے فقیر کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا دین کیا ہے؟ فقیر کے دروازے سے آواز آئی کہ دین است حسین۔ اور یہ واقعہ نسلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ یہ اجمیر کی سرزمین پہ آ کر بیٹھ گیا، اور ہے کہ نہیں؟ بادشاہ پریشان ہو گئے، یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ کہ زمین اللہ کی تیری نہیں، تو نہیں رہے گا زمین رہے گی۔ اس نے خواجہ پہ پانی بند کر دیا۔ خواجہ سمجھ گیا کہ ان کا حسب نسب کہاں سے ملتا ہے، جملہ میں کہہ گیا کیونکہ جب ظلم طغیانی بھی آتا ہے تو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے شاگرد کو بھیجا کتنے تالاب پہ قبضہ؟ کہ پورے تالاب پہ قبضہ۔ کہ یہ وضو کا لوٹا لے جا، خواجہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ وضو کا لوٹا لے جا، تالاب کے قریب جانا اور کہنا اے تالاب تجھے خواجہ نے بلایا ہے، سر اٹھانا۔ اب مجھے یہ مجمع بول کے بتائے ایک وضو کے لوٹے میں کتنا پانی آئے گا؟ تھوڑا سا پانی آئے گا۔ سپاہیوں نے اجازت دی، جیسے تالاب کے قریب آیا ایسے ہی جملے، خواجہ کا نام لیا، پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا، پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا۔ پہرے داروں نے جا کے خبر دی کہ تو پانی بند کرنا چاہتا تھا، وہ پورا تالاب اٹھا کے لے گیا۔ کہا کس میں لے گیا؟ کہا ایک وضو کے لوٹے میں۔ کہا یہاں سے چلو، ہماری حکومت کو خطرہ۔ حکومت وہاں سے چلی گئی۔ اب خواجہ کے مرید خواجہ کے دروازے پہ آ گئے، کسی نے کہہ دیا بادشاہ، کسی نے کہہ دیا شاہ، کسی نے کہہ دیا خواجہ۔ خواجہ نے کہا اس کا بندوبست بھی میں کر کے جاؤں گا کہ جب لوگ حاجتوں کے صحیفے لے کے میرے دروازے پر آئیں گے، لوگ حاجتوں کے صحیفے لے کے میرے دروازے پہ آئیں گے، میرے دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ شاہ است حسین۔ شاہ است حسین۔ اجازت ہے جی آخری جملہ پڑھ لیں؟
کہ شاہ سوس ہے. خدا کی قسم جن کا فقیر ایسا ہو، پریشان ہو گئے آپ ذاکر، کہ جن کا فقیر ایسا ہو ان کا جناب امیر کیسا ہوگا. چلے جملہ پڑھ کے مصائب کی طرف آتا، کہ جن کا فقیر ایسا. جملہ بڑا قیمتی جملہ اور آپ کو ہدیہ کرنے لگا، ممبروں پہ جا کے پڑھیے گا. کہ جن کا فقیر ایسا ہو کہ پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا، اور امیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو پورے قرآن کو نقطے میں بند کر دے. مسائل پڑھا تو بڑا فکر ہے، جو پورے قرآن کو، علی کے فضائل سمجھ نہیں آ سکتے. قرآن کے وارث وہ نہیں جو ممبروں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کے وارث نہیں. قرآن کا وارث وہ ہے کہ جس نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی. عزاداران امام مظلوم کربلا، مالک آپ کی نسلوں میں عزاداری کا سلسلہ قائم و دائم فرمائے، اور جتنے مومنین ذہنوں میں حاجات لیے بیٹھے ہیں، ذکر حسین کے صدقے مالک سب کی حاجات قبول و منظور فرمائے. عزاداروں غریبوں پہ ایک شب ایسی آئی کہ جس کا نام شام غریبہ پڑ گیا. یہ چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی گئی. روتے ہوئے شرمایا نہ کرو، علی کی زخمی بیٹی نے پہرا دینا شروع کیا. عزاداروں یہ ظالم بیویوں کے سروں پہ نیزے مار کر چادریں اتارتے تھے. عزاداران امام مظلوم کربلا، مجھے دو روایتوں کا سہارا لینا ہے اور اس کے بعد ذاکر صاحب کو دعوت ممبر. عزاداروں حسین کی شہادت کے بعد جب قافلہ چلنے لگا، شمر کو قافلے میں معصومہ نظر نہیں آئی. شمر نے کیا دیکھا؟ معصومہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی رو رہی ہے. عزاداروں شمر قریب آئے، جیسے ہی بی بی سکینہ نے شمر کو دیکھا، بابا کا لاشا چھوڑ دیا. اللہ جانے کتنی ڈری ہوئی تھی شام غریبہ کی. تھوڑی دور جا کے کھڑی ہوگی کہ شمر ان قافلے والوں کو لے جا، کہ اتنے قیدی کافی نہیں، مجھے باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. عزاداران امام مظلوم کربلا، اب میں یہ نہیں پڑھتا کہ ظالم شمر نے کس طرح معصومہ کو بابا کے لاشے سے جدا کیا. آ گیا شام کا خونی بازار. کسی نے مولا سجاد سے پوچھا، مولا بازار میں اتنی دیر کیسے لگی؟ رو کر سجاد نے فرمایا، صبح کی اذان کے وقت ہمیں نکالا جاتا، دربار جاتے جاتے مغرب کی اذانیں ہو جاتی. کسی نے پوچھا، مولا بازار میں اتنی دیر کیسے لگی؟ فرمایا، شرابیوں کا مجمع تھا، بدماشوں کا مجمع تھا، لوگ شراب پی رہے تھے. علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں. علی کی بیٹیوں نے بازار ایسے عبور کیا جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا تھا. پھر مولا سجاد فرماتے، شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ سجاد سے رہا نہ گیا کہ ظالم شمر نے ایک شرارت کی. یہ ایک چھوٹی سی رسی لے آیا. اتنے ماتمی بیٹھے ہو، ماتم کر کے فکرہ سن لینا. مولا سجاد فرماتے ہیں، رسی کا ایک سرا سکینہ کے گلے میں باندھا، ایک سرا باقر کے گلے میں باندھا، اور رسی کو میرے گلے کے ساتھ باندھ دیا. مولا سجاد فرماتے ہیں، رسی اتنی چھوٹی تھی، میں کمر سیدھی کرتا، بچوں کے قدم زمین سے اٹھنے لگتے. میں اتنی دیر جھکا، میری کمر جھک گئی. پھر مولا سجاد فرماتے ہیں، شام کے بازار میں ایک وقت ایسا بھی آیا، مجھ سجاد سے رہا نہ گیا. یا حسین کی 4 سالہ زخمی بیٹی میرے قریب آئی، رو کر کہنے لگی،
भैया सज्जाद जालिम शिमर से कह मेरे मुंह पे तमाचे मारे ताजियाने ना मारे, सज्जाद मेरा चेहरा जख्मी हो गया। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला बस आखिरी रिवायत का सहारा लेके मिंबर जाकिर साहब के हवाले, जब अली की जख्मी बेटी शाम को फतह करके रसूल के रोजे पे आई थी, पहला जुमला का नाना करबला की जंग अकबर की अजान से शुरू हुई, शब्बीर के सजदे पे खत्म हो गए। सारी रात रसूल के रोजे पर बैठकर रोती रही। सुबह का वक्त आया, फिजा ने हाथ पकड़ा, कभी भी माँ की मजार पे नहीं चलना। जुमला सुनिएगा, इससे बड़ा मसाइब नहीं, माँ की मजार पे नहीं चलना। का फिजा तू तो जानती है मैं भाइयों के बगैर कभी माँ की मजार पे नहीं गई। मुझे अब्बास ले जाता था, मुझे हुसैन ले जाता था। अज़ादारों जिसकी माँ का जनाजा रात को उठा था, अब्बास तेरे बाद वो शराबियों के मजमे में आ गई, वो कातिलों के मजमे में आ गई। फिजा ने सहारा दिया। जितने मातमी बैठे हो मातम करके फिक्रा सुन लेना, मुद्दत के बाद ज़ैनब आलिया को फिजा माँ की कब्र पे लेके आई। ज़ैनब आलिया ने अपने आप को माँ की कब्र पे गिरा दिया। पहला जुमला रो कर फरमाया, अम्मा तेरी साथ भी दरबार गई, अम्मा मैं भी दरबार गई। अम्मा जब तू दरबार गई तेरे आगे भी पर्दा और तेरे पीछे भी पर्दा। अम्मा जब मैं दरबार गई शराबियों का मजमा, बदमाशों का मजमा, लोग शराब पी रहे थे, सरों का मातम करना, लोग शराब पी रहे थे। फिर लोग ज़ैनब आलिया ने फरमाया, अम्मा मैं हुसैन का सर करबला दफन कराई, हुसैन का फटा हुआ कुर्ता ले आई। पता नहीं कैसे पढ़ूंगा मैं, कैसे सुनेंगे आप। जैसे ज़ैनब आलिया ने माँ की मजार पे हुसैन का कुर्ता रखना चाहा, कब्र से दो हाथ बाहर आए, का बेटी ज़ैनब आलिया ये कुर्ता मुझे दे दे, मैंने चकियां पीस पीस के पाला था। ज़ैनब आलिया की नजर माँ के हाथों पे पड़ी। ज़ैनब आलिया ने अपने आप को माँ के हाथों पे गिरा दिया। रो कर फरमाया, अम्मा ये तेरे हाथों पे सर्पों के निशान कैसे, अम्मा ये तेरे हाथों पे सर्पों के निशान कैसे। का बेटी तू 70 कदमों पे देखती रही, जालिम मेरी छोली में हुसैन को सिबा करता रहा। और मेरा प्यासा हुसैन, मेरा मुसाफिर हुसैन